بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 358۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم ہو سفر پر اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروی قبضہ میں لی ہوئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس اگر اطمینان کرے تمہارا ایک دوسرے پر تو چاہیے کہ ادا کرے جو اعتبار کیا گیا اس کی امانت، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والے ہیں۔ مختصر ترکیب: فریحان جملہ جزائیہ ہے اور یہ مبتدا محذوف ہے، ای الوثیقہ یعنی گارنٹی، او اؤتمن اطمان اعتبار کرنا سے ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب، امانتہ کی ضمیر کا مرجع رب الدین اور مدیون دونوں ہو سکتے ہیں۔ فإنہ کی ضمیر کا مرجع من موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ آیت کے باقی 3 مسائل۔ گزشتہ آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت تھی، اس میں جو بات مذکور تھی اس کے سلسلہ کے ابھی 3 مسائل باقی ہیں جو اس آیت میں ہیں، پس اس آیت کو گزشتہ آیت کا ضمیمہ یا تتمہ سمجھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ، اگر دستاویز لکھنے کی صورت نہ ہو تو ضمانت کے طور پر گروی لے سکتے ہیں۔ اگر سفر کی حالت میں قرض دیا یا ادھار کا معاملہ کیا اور دستاویز لکھنے والا میسر نہیں تو قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن گروی لے لیا جائے تو توثیق کے لیے وہ بھی کافی ہے، اور رہن اس وقت تام ہوتا ہے جب مرتہن گروی چیز پر قبضہ کر لے۔ مقبوضۃ کی قید اس لیے ہے رہن مرتہن کی حفاظت میں رہتا ہے، اور سفر کی قید اتفاقی ہے، حضر میں بھی رہن لینا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زیرہ لوہے کا کرتا گروی رکھ کر ادھار جو خریدے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر مدیون پر اعتماد ہو تو نہ دستاویز ضروری ہے نہ گروی، اور مدیون پر لازم ہے کہ صاحب دین کا حق پورا چکائے، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور صاحب حق کی امانت پہنچانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے۔ تیسرا مسئلہ، گواہی چھپانا جائز نہیں۔ جن گواہوں کے دستخط دستاویز پر ثبت ہیں، اگر وہ کورٹ میں جا کر گواہی نہیں دیں گے تو گواہی چھپائیں گے تو صاحب حق کا نقصان ہوگا، اس لیے گواہی دینا واجب ہے، اور گواہی دینے سے انکار کرنا حرام ہے۔ ایسا کرے گا تو اس کا دل اس کو ملامت کرے گا، اور یہ کانٹا ہمیشہ اس کے دل میں چبھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو خوب جانتے ہیں جو بندے کرتے ہیں، لہذا حکم الہی کے خلاف ورزی مت کرو۔ آیت کریمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ضمانت کے طور پر گروی اپنے قبضہ میں رکھ لو، بس اگر دوسرے پر بھروسہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے یعنی مدیون، وہ اس کی امانت ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ اور تم گواہی مت چھپاؤ، جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بخوبی واقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ملک ہیں جو چیزیں ہیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر ظاہر کرو تم جو بات تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو حساب لیں گے تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشیں گے جس کو چاہیں گے اور سزا دیں گے جس کو چاہیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ دل کی کن باتوں پر مواخذہ ہوگا اور کن باتوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ اگر گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ آدمی جو بات دل میں ٹھانتا ہے، اس کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ جو باتیں دل میں آتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ اول، وہ خیالات جن کا دل ہی سے تعلق ہوتا ہے، قول فعل سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا، جیسے عقائد صحیحہ اور فاسدہ۔ یہ باتیں اگر وسوسہ کے درجے میں ہیں، یعنی وہ خیالات دل میں جمع نہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ ہاں، جب وہ عزم کے درجے میں پہنچ جائیں تو ان پر جزا سزا مرتب ہوگی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں معارف الحدیث جلد 1 صفحہ 160۔ دوم، وہ خیالات جن کا تعلق اقوال سے ہے، جیسے دل میں بیوی کو طلاق دینے کا خیال آیا، یا قسم کھانے کا، یا غلام آزاد کرنے کا، یا متعلقہ بیوی کو نکاح میں واپس لینے کا ارادہ ہوا تو جب تک زبان سے ان باتوں کا تکلم نہیں کرے گا، احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ سوم، وہ خیالات جن کا تعلق عمل سے ہے، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ، ان پر مواخذہ اس وقت ہوگا جب ان افعال کا صدور ہو جائے۔ بس اگر کسی نے دل میں ٹھانا کہ زنا کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، تو جب تک یہ افعال صادر نہ ہوں، دنیا و آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ البتہ گناہ کا صدور نیت صحیح ہونے کے باوجود کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو تو اس پر آخرت میں مواخذہ ہوگا، جیسے 2 شخص تلواریں لے کر بھیڑے، پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آخرت میں دونوں ہی قاتل ٹھہریں گے، کیونکہ جو مارا گیا وہ مرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنے بھائی کو مارنے کے لیے آیا تھا، مگر اتفاق کہ وہ مار نہ سکا، مر گیا، اس لیے اللہ کے یہاں وہ بھی قاتل لکھا جائے گا۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور سب کچھ جو زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کے لیے منظور ہوگا سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فائدہ، بعض گناہ دنیا ہی میں نمٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث امیہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سورہ بقرہ کی آیت 284 ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم باللہ، اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا ان کو پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں دارگیر کریں گے۔ اور سورۃ النساء کی آیت 123 میں ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی شخص کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا دیا جائے گا۔ امیہ نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے، آج تک کسی نے ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا جواب میں فرمایا تھا، محاسبہ اور جزا اللہ کے بندے پر عتاب ہے، اس بخار اور حادثہ کے ذریعے جو اس کو پہنچتا ہے، یعنی دنیا ہی میں یہ محاسبہ ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے، یہاں تک کہ پونجی جس کو وہ کرتے کی جیب میں رکھتا ہے، پس اس کو گم کرتا ہے، پس وہ اس کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے نکل جاتا ہے، جس طرح سرخ سونا بٹی سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تشریح، مجازات کا سلسلہ دنیاوی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اعمال کی سزا و جزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی اور سود کھانے کی سزا بھی دنیا میں ضرور ملتی ہے، اور یہ سزا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، چنانچہ آگے کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے، ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف کر کے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ بس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پر جو دار و گیر ہوتی ہے اور برائی کا جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں دیا جائے، بہت سے گناہوں پر پکڑ اور بہت سی برائیوں کی سزا اسی دنیا میں نمٹا دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ آمن الرسول بما انزل، مان لیا رسول نے اس کو جو اتارا گیا، الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو، وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، کہا انہوں نے نہیں جدائی کرتے ہم کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بلا تفریق تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔
شان نزول، جب آیت کریمہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ نازل ہوئی تو چونکہ الفاظ عام تھے اس لیے صحابہ نے سمجھا کہ غیر اختیاری خیالات کا بھی حساب ہوگا۔ انہوں نے اپنی یہ الجھن خدمت نبوی میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو حکم آئے بے تأمل مان لو اور کہو سمعنا وأطعنا، ہم نے حکم سنا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ صحابہ نے یہ کہا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کریمہ اللہ کے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی سب یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے، کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو بخوشی مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ فائدہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے احادیث میں بڑے فضائل ہیں۔ جو شخص رات میں یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے یہ کافی ہیں۔ حسب ارشاد نبوی یہ 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں حکم دیتے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مگر اس کی گنجائش کا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو کمایا اس نے اور اس پر ہے جو کیا اس نے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، نہ پکڑ ہمیں اگر بھول جائیں ہم یا چوک جائیں ہم اے ہمارے رب۔ ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور نہ لاد ہم پر بھاری بوجھ جیسا لادا آپ نے اس کو ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب اور نہ اٹھوائیں آپ ہم سے جو نہیں طاقت ہمارے اندر اس کی۔ واعف عنا، اور درگزر فرمائیں ہم سے، واغفر لنا، اور معاف فرمائیں ہمیں، وارحمنا، اور مہربانی فرمائیں ہم پر، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد فرمائیں ہماری لوگوں پر اسلام قبول نہ کرنے والے۔ غفران، ترکیب غفران مغفرت کی طرح مصدر ہے، اس کا عمل وجوباً معذوف ہے، ای نطلب غفران کا، ہمارے گناہ بخش دے۔ تکلیف شرعی کن امور کی دی جاتی ہے؟ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں، یعنی شریعت ایسے امور کا حکم نہیں دیتی جو انسان کے بس میں نہیں۔ پھر ما لا یطاق کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ کام جو سرے سے بندے کی قدرت میں نہیں، جیسے اندھے کو دیکھنے کا حکم دینا یا اپاہج کو دوڑنے کا حکم دینا، ایسے ما لا یطاق امور کی تکلیف شرعاً ممتنع ہے۔ دوم وہ امور جو بندے کی قدرت میں ہیں مگر شاق اور دشوار ہیں، جیسے شروع اسلام میں تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی جو ایک مشکل امر تھا، ایسے ما لا یطاق امور کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شروع اسلام میں یہ حکم دیا گیا تھا اور صحابہ نے سال بھر تہجد پڑھا تھا، پھر یہ حکم ختم کر دیا گیا کیونکہ ایسے امور میں بھی شریعت بندوں کو سہولت کا خیال رکھتی ہے۔ مثلاً حیضہ کی نمازیں معاف کر دیں اور سفر میں نمازیں قصر کرنے کی اور رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، یہ سب سہولت کے پیش نظر ہوا۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب آیت پاک ان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ نازل ہوئی تو صحابہ کے دلوں میں اس آیت کی وجہ سے ایک ایسی چیز داخل ہوئی جو کسی اور چیز کی وجہ سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ بس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ جب تمام قلبی و ارادات پر داروگیر ہوگی تو معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈالا اور آیت پاک آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر نازل فرمائی۔ ترجمہ، اللہ کے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت بھی نازل فرمائی جو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا او اخطأنا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کا جو اس کے اختیار میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملتا ہے جو وہ ارادہ سے کرتا ہے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری داروگیر نہ فرما، اور اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، یعنی میں ان امور پر تمہاری داروگیر نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیں جس طرح ہم سے پہلے والوں پر آپ نے احکام بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، یعنی میں ایسے بھاری احکام بھی تم پر نازل نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر کوئی ایسی باڑ نہ ڈالیں جس کو ہم سہار نہ سکیں، اور ہم سے درگزر فرمائیں اور ہماری بخشش فرمائیں اور ہم پر مہربانی فرمائیں۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، پس آپ ہم کو کافروں پر غالب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، یعنی میں تمہاری یہ سب خواہشیں پوری کروں گا۔ امت کی یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں، اور موقع بموقع اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے، چنانچہ دین آسان کر کے نازل فرمایا۔ حدیث میں ہے الذین یسر الدین یسر، اللہ نے دین نہایت آسان بھیجا ہے، پس ہمت کر کے اس پر عمل کرو، اور دوسری دعائیں بھی مقبول ہوئی ہیں۔ آیت کریمہ: اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں سونپتے، ہر شخص کو اسی کا ثواب ملے گا جو اس نے کمایا، اس کی ذمہ وہی پڑے گا جو اس نے کیا۔ مومنین کی دعائیں: اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر احکام کا بھاری بوجھ نہ لاد جیسا آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر لادا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بار نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، بس کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرمائیں۔ جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ حدیث آگے سے ربط: سورۃ آل عمران کی شروع کی 90 آیتیں نصارہ کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، ان میں عیسائیوں پر علمی تفوق کا بیان ہے۔ پھر باقی صورت میں غزوہ احد میں کفار مکہ کے مقابلہ میں اللہ کی نصرت اور ان پر عملی تفوق کا بیان ہے۔ پس آئندہ صورت اس آخری دعا کا ظہور اتم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔